بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ 4 تاریخ مارچ کی پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ٹھہرنے والی ہیں آنے والے وقت میں۔ 5، 6، 7 اور 8 مارچ 5 مارچ کی کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد 6، 7 اور 8 کو کچھ واقعات یا کچھ چیزیں اس طرح کی ایکسپیکٹڈ ہیں یا اناؤنسڈ ہیں یا ان کی توقع ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان میں ہر عام شہری کے حوالے سے یہ 4 دن جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اور 5 مارچ سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ FIA اسلام آباد کی نفری لاہور اسلام آباد زمان باغ پہنچی اور ایک بھرپور قسم کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ توشہ خانہ کے کیس کے اندر وارنٹس جاری کیے گئے، باقاعدہ اس بات کی منظوری دی گئی، اور یہ کارروائی جو ڈالی گئی ہے تو وہاں پر زمان پاک میں جو صورتحال ہے کچھ یوں ہے کہ 24 گھنٹوں وہاں پر PTI کے سیاسی کارکن ایک بڑی تعداد میں بدستور موجود رہتے ہیں، باقاعدہ شفٹس چینج کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی سچویشن یا کوئی خبر آتی ہے تو فوراً ایک کال دے دی جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ فوراً سے بیشتر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 5 مارچ کو بھی ایسا ہی ہوا، جب FIA کی پولیس پنجاب پولیس کو ساتھ لے کر متعدد گاڑیوں میں اور ایک اچھی خاصی تعداد میں زمان پاک پہنچی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی لیڈر اور چیئرمین جناب عمران خان، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، کو گرفتار کرنے، تو وہاں پر ان کا سامنا پہلے جو عمران خان صاحب کے PTI کے ورکرز تھے ان کے ساتھ ہوا، اور کافی دھکم پیل اور ریزسٹنس ان کو وہاں پر اس کا سامنا کرنا پڑا۔ جو شبلی فراز صاحب نے ان سے جب ان کا پیغام جو ہے وہ ریسیو کیا، لیڈرشپ آئی، ان سے ملاقات کی، اور ان کا پیغام جو ہے جو وہ لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب از ناٹ اویلیبل۔ اب ناٹ اویلیبل جو ہے ان الفاظ کو مختلف طریقوں سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو گھر پہ ہیں اور آ نہیں سکتے، سمجھنے والا سمجھنے کو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ گھر پر ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی اریسٹ جو نہیں ہو پائی تو یہ FIA کے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے، اور وہ جب کہ گھر پہ موجود تھے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، جبکہ الفاظ جو استعمال کیے تھے وہ ناٹ اویلیبل کے تھے، یعنی کہ وہ اس وقت میسر نہیں ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ ترجمہ بنتا ہے، کسی وجہ سے مل نہیں سکتے، یا آپ کچھ بھی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں۔ اب 5 مارچ اتوار کے روز ہونے والی اس کارروائی کے بعد اب جو چیزیں ہیں وہ ایک شدت اختیار کر گئی ہیں۔ اب اس سے پہلے یہ چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی کہ اس سے کچھ گزشتہ دنوں میں عمران خان صاحب نے جب سپریم کورٹ نے کے کہنے پر دوبارہ الیکشن کی تاریخ 30 اپریل صدر عارف الوی صاحب نے دے دی، تو اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ 30 اپریل کو پنجاب کے الیکشنز جو ہیں وہ اب اس کی طرف آگے جو رجحان ہے سیاسی پارٹیوں کا وہ چلے گا، اور PDM جو ہے وہ اب آگے یہ رخ اس کو اختیار کرے گی۔ لیکن اس کے برعکس یہ دیکھا گیا کہ PMLN جو ہے اس کی طرف سے ایک ریزسٹنس سامنے آنی شروع ہوئی۔ KPK کے اندر جو بائی الیکشن ہونا ہے وہ اس کی تاریخ ابھی تک نہیں، فی الوقت بھی نہیں دی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں کچھ ٹاکس اور نیگوسیشنز جو تھیں وہ پس پردہ چل رہی تھیں، اور ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک آفر کی تھی ان کے خلاف، جو ان کی اپوزیشن میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو، کہ
آپ کے ساتھ اس بات پر نیشنل اسمبلی کے اندر جا کر بھی وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں اگر ایک سنگل جنرل الیکشن جو ہے اس کو منعقد کرانے کے اوپر آگے بات چیت کی کوئی گنجائش ہو تو، لیکن ان کی طرف سے اس آفر کے جواب میں یہ کارروائی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد اب ایک فوری طور پہ اپلیکیشن موو کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کو سنڈے کے دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سے کہ گھر پر اپلیکیشن ڈالنے کی کوشش کی گئی، پہنچانے کی کوشش کی گئی 15 دن کی پروٹیکٹیو بیل کے لیے، لیکن وہاں پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو پائی اور ان کو کورٹ کا راستہ دکھایا گیا۔ کورٹس جو تھیں وہاں پر بھی جو اس وقت جو بھی عملہ موجود تھا حفاظتی طور پہ، ان سے جب اپلیکیشن ریسیو کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی نہیں ہو پائی کہ کورٹس جو ہیں وہ اتوار کو بند ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپلیکیشنز نہیں ریسیو کی جا سکی۔ تو ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک کھڑکی میں وہ اپلیکیشن رکھ دی گئی اور آج پیر کے دن اب اس کا آگے اس کو ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر ہیئرنگ جو ہے وہ اس کا سلسلہ اب رواں ہوگا۔ اب دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک جانب تو ایک لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اس بات کا اس میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک لائف تھریٹ آلریڈی ہو چکا ہے، ایک لائف اٹیمپٹ آلریڈی ہو چکی ہے اور اب ان کے اوپر ایک سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ان کے اوپر کیسز پر کیسز ہو رہے ہیں اور ان کو چونکہ ان کو وہ ایک شدید قسم کی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا ان کو الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے تحت ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے کی اجازت دی جائے جو بھی ان کے اوپر کیسز ہیں اس سلسلے میں۔ تو اب سپریم کورٹ میں اس کی بھی اب ہیئرنگ جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ایک خصوصی چیز ہے وہ یہ تھی کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ ایک مرتبہ پھر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی کوئی بھی تقریر مکمل طور پہ یا اس کی کسی جز کے حوالے سے یا ان کے لائیو یا ادروائز اس کو دکھانے پر ایک مکمل بین، ایک مکمل میڈیا بلیک آؤٹ ایک دفعہ پھر سے کر دیا گیا ہے، اور 5 مارچ کو ہی ARY کا لائسنس جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کو آف ایئر پھر سے کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کی وجہ بھی عمران خان کچھ خبریں جو تھیں ان کو نشر کرنے کا یہ ایک نتیجہ جو تھا وہ فوری طور پہ نکل آیا۔ پیمرا نے فوری طور پہ اس پہ بین جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب 6 اور 7 مارچ جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پروٹیکٹیو بیل کی اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہے اس کے اوپر پیش رفت ہونی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے پیش رفت ہونی ہے، اور تیسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 اور 7 تاریخ کو اپنا جو الیکشن کا شیڈیول ہے اس کو اناؤنس کرنا تھا یا کرنا ان کو ہوگا اگر ان کو یہ 54 ڈے کا جو ان کا ایک پروسیجر ہے 54 دنوں کا اس کے اوپر اس کو قائم رکھتے ہوئے اور اس کے مطابق اپنے پورے الیکشن کی اپلیکیشنز ریسیو کرنے سے اس کا پروسیس الیکشن کرانے تک کا مکمل کرنے کے لیے جو 54 دن درکار ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے 30 اپریل کو اگر پنجاب کے اندر الیکشن کروانا ہے تو یہ الیکشن شیڈیول 6 یا 7 مارچ کو جاری کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب PMLN کی حکومت جس طرح سے اپنا موقف لے کر آگے چل رہی ہے وہ قطعاً اس الیکشن میں نہ تو حصہ لینے پر رضامند لگتی ہے، نہ وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو وہ بدستور نواز شریف اور PMLN کے لیے جس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور بضد ہیں وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو
الیکشنز کو ملتوی کر سکے وہ اسے قطعاً پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب بھلے ہی یہ کوئی بھی فارمیٹ لے، ان کو خواہ کسی ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی یا سیکیورٹی رسک کے اوپر کسی ایمرجنسی انٹرنل یا جیسے بھی ہو، اس کے حوالے سے اگر ان کو اس کو پرسو کرنا پڑتا ہے تو سو بی اٹ. اس سلسلے میں ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے کہ پاکستان کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کو بھی ان کی جان کا خطرہ ہے، ان کو ایک لائف تھریٹ ہے، اور اس وقت یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کی اس طرح کی کارروائی کو جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، اور ان کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کا کوئی انفارچونیٹ واقعہ جو ہے وہ نہ ہو پائے. تو یہ اس ملک میں اس سے پہلے بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں. لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور جنرل ضیاء کے جو حادثات تھے وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور تاریخ کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں. لیکن اس پوائنٹ ان ٹائم پر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہوتے ہوئے کوئی اور اس طرح کا سانحہ اگر اس ملک میں پیش آتا ہے تو اس کو بھی چیزوں کو سیاسی جو ایک آئینی طور پہ ایک سیاسی سمت اس ملک میں بنتی ہے لاجیکل چیزوں کی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی جواز ڈھونڈنے سے جو فورسز اس طرح کے ریزلٹس سیکھ کر رہی ہیں یا کوئی اس طرح کا کے نتائج جن کو مطلوب ہیں وہ گریز، ظاہر ہے ان کے لیے گریز کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب فی الوقت ابھی بھی سپریم کورٹ کو ملائن کرنے میں، سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے اس کو خراب کرنے میں، اس کو متنازع بنانے کے لیے کافی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت عمل پیرا ہیں. بدستور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ایک لگاتار اٹیک چل رہا ہے جس میں آڈیو لیکس ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے متنازع باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کی جو جوڈیشری ہے وہ جو بھی آنے والے وقت میں فیصلے دے گی ان کو کنٹروورشل کیا جا سکے، ان کو متنازع بنایا جا سکے اور ان کو جانبداری کی طرف کا رنگ پہنایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف سے چل رہی ہیں. اس وقت پاکستان میں بہت سے مختلف سمتوں میں کارروائی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ صرف ایک اینڈ پر نہیں ہو رہی کہ اس ملک کی معیشت جس طرح سے افیکٹ ہوئی ہے پچھلے 10-11 ماہ میں، اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور چیزیں اس روش تک جا پہنچی ہیں ایک عام آدمی کے حوالے سے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک انتہائی خوفناک قسم کی تصویر کا جو ہے ایک کا اندیشہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب بھی کسی کو ان چیزوں کے حل کے لیے جو ایک بے حسی ہمیں نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے، کہ سیریسلی بیٹھ کے یہ سوچا جائے کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مزید گرنے سے بچایا جا سکتا ہے اور حالات جو ہیں وہ سنبھالے جا سکتے ہیں، اس کی طرف کوئی بھی انفارچونیٹلی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.